نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. قابل صد احترام حاضرین و حاضرات اور ناظرین و ناظرات، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور توفیق خاص سے ہم نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہیں. آج ماہ ذو الحجہ کی 27 تاریخ 27. انہی تاریخوں میں تاریخ اسلام کے عظیم نام، جن کے بڑے عظیم کارنامے تھے، جن کی وجہ سے اسلام پوری دنیا میں پھیلا اور اسلام نے اس حد تک غلبہ حاصل کیا کہ پوری دنیا میں اسلام کی داغ بٹھا دی، اور آپ کے انتقال اور شہادت کے بعد آج تک محبین اسلام، مورخین یہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش اس ہستی جیسی ایک اور ہستی، اسلام کے اس عظیم بیٹے جیسا ایک اور بیٹا اللہ تعالیٰ اسلام کو عطا فرمائے. میری مراد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کو انہی تاریخوں میں مسجد کے اندر حالت نماز میں زخمی کیا گیا، اور پھر انہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اکثر مورخین کے نزدیک یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی. یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن کریم فرما رہے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور مہاجرین اور ان کے مددگار انصار میں سے سبقت لے جانے والے، والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور درجہ احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ سب اس سے راضی ہو گئے. یعنی ان ہستیوں کے بارے میں اللہ کریم اعلان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں. ایسا کیوں نہ ہوتا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اعلان نبوت فرمانے کے بعد آپ دعوت حق دیتے رہے، اکا دکا لوگ آپ کے دستے حق پرست پر مشرف با اسلام ہوتے رہے، یہاں تک کہ
8 سال تک آقا کریم دعوت دیتے رہے اور غالباً 39 لوگ مشرف با اسلام ہوئے۔ اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، عرض کی اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین الیک بابی جہل او بعمر بن الخطاب وقال الراوی کان احبهما الیہ عمر۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے، امام احمد نے اور امام حاکم نے روایت کیا ہے۔ یعنی اس سے پہلے جتنے لوگ بھی اسلام میں داخل ہوئے، آقا کریم کے دامن سے وابستہ ہوئے، وہ آقا کریم کی دعوت پر یا از خود متاثر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے۔ مگر جب آقا کریم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے اللہ، اے میرے رب، ان 2 مردوں میں سے جن میں ایک ابو جہل ہے اور دوسرے سیدنا عمر بن خطاب ہیں، ان دونوں میں سے جو تمہیں پسند ہے، جو تمہیں محبوب ہے، اس کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ اور طاقت عطا فرما۔ چنانچہ اللہ کی بارگاہ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ محبوب تھے، آپ کو پسند تھے، تو اللہ کریم نے آپ کو اسلام کی توفیق بخشی۔ آقا کریم کی دعا، چونکہ آپ دعائے رسول ہیں، گویا اللہ کریم نے اپنے رب کریم سے طلب کیا تھا، دعا کی تھی کہ مولا مجھے عمر عطا فرما، تو اللہ کریم نے آقا کریم کی دعا پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عطا فرمائے، آپ مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ کو لقب الفاروق کا آقا کریم نے کیسے عطا فرمایا کہ چونکہ دعائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ نے جب اسلام قبول کر لیا، اسلام کے اعلان کو، اسلام کی دعوت کو تقریباً 8 سال گزر گئے تھے، مگر مسلمان مکہ مکرمہ میں ہوتے ہوئے خانہ کعبہ میں جا کر، حرم شریف میں جا کر نہ اسلام کی دعوت دے سکتے تھے، نہ نماز ادا کر سکتے تھے۔ اگر کوئی مسلمان خانہ کعبہ جاتا تو وہ دوسرے بدبخت ان پر ظلم کرتے، انہیں اذیتیں دیتے، اس لیے مسلمان ڈرتے تھے۔ مگر قربان جاؤں، دعائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قبول ہوئی، جب پوری ہوئی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کلمہ شہادت پڑھ لیا تو اس کے بعد پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آقا کریم نے فرمایا کیوں نہیں عمر، حق پر ہیں ہم، ہمارا دین حق ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر آئیے، اگر ہم حق پر ہیں، اسلام دین حق ہے، اس نے غالب آنا ہے، تو ہم اعلان کرتے ہیں اور مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے اندر جا کر اسلام کے جو شاعر ہیں وہ انجام دیتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کی جماعت کو ساتھ لیا اور خانہ کعبہ میں جا کر علل اعلان اسلام کے شاعر اور جو اس وقت نماز تھی اس کو آپ نے ادا کیا، اور آقا کریم نے اس طرح کھلے عام دعوت دینی شروع کر دی۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چونکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام سے، آپ کے اس عمل سے حق اور باطل میں فرق ہو گیا تھا، حق اور باطل جدا جدا ہو گئے تھے، حق باطل سے واضح ہو گیا تھا، تو جو واضح ہو گیا تو اس کا معنی ہے فرق، اور جس کی وجہ سے
واضح ہوا تھا اس کو آقا کریم نے لقب دیا فاروق، یعنی بہت زیادہ فرق کرنے والا، تو آقا کریم نے آپ کو عمر الفاروق بنا دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بے شمار ہیں۔ اللہ کریم نے آپ کو ایسی ایسی صلاحیتیں، خوبیاں، خصوصیات عطا کی تھیں جو دیگر صحابہ کرام میں کم نظر آتی ہیں۔ صرف اتنا کہوں گا کہ کسی نے اگر دیکھنا ہو تو ان کا جو دور خلافت ہے، جو ان کی حکومت کا دور ہے، جو ان کے امیر المومنین کا عرصہ ہے، اس عرصے کو پڑھ لیں کہ اسلام کی تاریخ میں آپ کے دور حکومت میں، آپ کے دور خلافت میں اسلام کو کس حد تک ترقی ملی اور کس حد تک اسلام کو غلبہ ملا۔ اس سے واضح ہو جائے گا کہ آپ کن کن صلاحیتوں کے مالک تھے۔ مگر اس مختصر وقت میں سوچنا یہ ہے کہ آقا کریم نے دعا تو دو لوگوں کے لیے کی تھی، ابو جہل بھی اس میں تھا اور سیدنا عمر فاروق بھی تھے۔ آقا کریم کی دعا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں کیوں قبول ہوئی؟ اس کا کیا سبب ہے؟ حاضرین محترم، بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے، اللہ کا انتخاب ہے، اور اس انتخاب کی وجہ بھی ہے۔ علماء نے بیان کیا ہے چونکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت کفار کی جماعت میں شامل تھے، اور ابو جہل اس وقت بھی تھا، بعد میں بھی رہا، اور آج تک بھی کفار کی صف میں شامل ہے۔ کیا وجہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیوں ہوا؟ علماء نے بیان کیا ہے کہ جب آقا کریم نے اعلان نبوت فرمایا تھا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی مخالفت کرتے تھے کہ اسلام چونکہ نیا دین ہے، ہمارے آباء و اجداد کا دین ختم نہ ہو جائے، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی نہیں کی تھی، جبکہ ابو جہل بدبخت وہ اسلام کی مخالفت کے ساتھ ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ بھی تھا، تو اس کی گستاخی کی وجہ سے اللہ کریم نے اس کو رد کر دیا، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے چونکہ گستاخی نہیں کی تھی، اس لیے اللہ کریم نے ان کا انتخاب فرما لیا۔ آج بھی اس دور میں بھی اور قیامت تک جب تک یہ دین رہے گا اور جب تک آقا کریم کا نام رہے گا، گستاخوں کی اللہ کے ہاں کوئی جگہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں ہے۔ اس کی ایک اور دلیل، آپ سب احباب نے نام سن رکھا ہے عبداللہ بن ابی، یہ منافقین کا سردار تھا، یہ رئیس المنافقین تھا، اور اسلام کے لبادے میں کلمہ پڑھ کر زبان سے مسلمان ہوا تھا مگر دل سے مسلمان نہیں ہوا تھا۔ تو ایسے بندے کو اسلام کی زبان میں منافق کہتے ہیں۔ منافق سے مراد یہ ہے کہ وہ زبان سے کچھ ہے اور اندر سے کچھ ہے۔ اب یہاں ایک جملہ کہ کوئی چیز اللہ کی ذات سے مخفی نہیں ہے، اور اللہ کریم اپنے حبیب پر بھی جو چاہے مطلع فرما دے، مگر وہ بدبخت جنہوں نے صرف زبان سے کلمہ پڑھا اور مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو گئے، ان کو منافقین کا ٹائٹل ملا۔ آقا کریم ان کے ساتھ شفقتیں فرماتے رہے، ان پر رحمتیں کرتے رہے، ان سے حسن سلوک کرتے رہے، مگر وہ بدبخت تھے، اور ان میں سے سر فہرست عبداللہ بن ابی تھا، وہ ایمان والے نہ ہو سکے۔ تو وہ جب عبداللہ بن ابی جب واصل جہنم ہوا، جب مر گیا، تو اس کا بیٹا چونکہ ایک اچھا صحابی تھا، مومن تھا، اس نے آقا کریم کی شفقت کو دیکھتے ہوئے آقا کی بارگاہ میں آ کر عرض کی، یا رسول اللہ مجھے اپنا قمیص عطا فرمائیں تاکہ میں اپنے باپ کا کفن جو ہے نا اس کو بنا دوں، اس کو فائدہ ہوگا۔ آقا کریم نے عطا فرما دی۔ پھر اس نے عرض کی، یا رسول اللہ
آپ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بھی تشریف لائیں۔ وہ چلا گیا تو جب آقا کریم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے جانے لگے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع نہیں فرمایا کہ آپ ان منافقین کے لیے دعا نہ کریں؟ سورہ توبہ کی آیت کریمہ ہے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم، کہ اے میرے محبوب آپ ان کے لیے دعائے مغفرت، دعائے بخشش کریں یا نہ کریں، اللہ تعالیٰ لن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا، کیونکہ یہ میرے محبوب آپ کی شفقت، آپ کی مہربانی، آپ کی رحمت کی وجہ سے یہ آپ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، میں انہیں معاف نہیں کروں گا۔ اس پر آقا کریم نے فرمایا کہ اللہ کریم نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں بخشش کروں یا نہ کروں، لہٰذا میں، چونکہ آقا کریم رحمت کا مرقع ہیں، شفقت کا مرقع ہیں، تو آپ تشریف لے گئے۔ جب آپ جنازے پر تشریف لے گئے، چونکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی، تو اس کے بعد سورہ توبہ میں ہی اگلی آیت کریمہ نازل ہوئی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ اے میرے حبیب مکرم، اگر ان منافقین میں سے، ان بدبختوں میں سے اگر کوئی فوت ہو جائے، کوئی ہلاک ہو جائے، کوئی مر جائے، تو آپ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھا کریں اور نہ ہی ان کی قبر پر کھڑا ہوا کریں۔ اب چونکہ وہ گستاخ تھے، آقا کریم کے منافق تھے، اس لیے اللہ کریم نے صریحاً منع فرما دیا کرتے تھے، تو اس کے مطابق اللہ کی طرف سے وحی آ جاتی تھی، اور انہی اعمال میں سے اور انہی چیزوں میں سے ایک چیز یہ تھی کہ آپ نے آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ کریم نے آپ کو منع فرمایا ہے، آپ تشریف نہ لے جائیں۔ چنانچہ آقا تشریف لے گئے، مگر اللہ کریم نے بعد میں مطلق منع فرما دیا کہ آپ نہ جایا کریں، اور منع فرمانے کی وجہ یہی تھی کہ وہ مسلمانوں میں رہتے ہوئے منافق تھے، وہ گستاخان رسول تھے، اس لیے اس کی توبہ قبول نہ ہوئی، اس کو ایمان نصیب نہ ہوا۔ جتنے بھی منافقین تھے ان کو اسی وجہ سے دولت ایمان نہیں ملی تھی۔ اسی طرح حاضرین محترم، ناظرین کرام، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی کے بارے میں کسی کو کوئی چیز مخفی نہیں ہے، مگر بعض نادان آپ پر کچھ چیزیں ایسی بیان کرتے ہیں جس سے یہ ہوتا ہے کہ استغفر اللہ معاذ اللہ، اہل بیت کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق اچھا نہیں تھا۔ میں آخری بات ایک آپ کی اس حوالے سے عرض کر کے بات ختم کروں گا کہ تمام اہل بیت، جو کہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ آپ کے دور میں اسلامی فتوحات بہت زیادہ ہوئی اور مال غنیمت بہت آتا تھا، آپ جب بھی تقسیم فرماتے تھے تو اہل بیت کے تمام نفوس قدسیہ کو زیادہ دیتے تھے۔ مدائن کی جنگ سے بہت زیادہ مال غنیمت آیا، آقا کریم تقسیم فرما رہے تھے، تو آپ نے سیدنا حسنین کریمین دونوں کو بلایا اور بلا کر 10,000 درہم آپ کو عطا فرمائے۔ اس پر آپ کے بیٹے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، انہوں نے اعتراض کیا کہ میں ان سے پہلے اسلام قبول کرنے والا ہوں، میں ہجرت کرنے والوں میں سے ہوں، تو آپ نے ان دونوں کو مجھ پر فضیلت کیوں دی ہے؟ اس پر جو آپ نے جملہ فرمایا تھا، میں ذرا چاہوں گا کہ اس کو آپ انہی کی زبان میں سن لیں اور تھوڑی سی حلاوت اور شیرینی محسوس کریں۔ جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراض کیا تو اس پر وہ بطور باپ، بطور خلیفہ، اور وہ اس وقت کا شہزادہ ہے، اس کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، ویحک یا عبداللہ، اے عبداللہ تیری ہلاکت ہو، ائتنی بجد مثل جدہما واب مثل ابیہما وام مثل امہما وجدت مثل جدتہما،
کہ اے عبداللہ تیری ہلاکت ہو، جس طرح ان کے نانا ہیں، ان کے نانا جیسا کسی کا کوئی نانا دکھا دے، ان کے بابا جیسا کسی کا کوئی بابا دکھا دے، ان کی ماں جیسی مجھے کوئی ماں دکھا دے، ان کی نانی جیسی مجھے کوئی نانی دکھا دے، تو برابری کہاں سے کرتا ہے؟ تو یہ آپ کا عمل مبارک اہل بیت کے حوالے سے ہے کہ آپ احترام بھی کرتے تھے اور ان کو اکرام بھی کرتے تھے، ان کو نوازتے بھی تھے۔ لہٰذا اگر کہیں سے کوئی ایسی آواز آتی ہے اس کو جگہ مت دیں۔ صحابہ کرام اور اہل بیت تمام کے تمام آپس میں دین اسلام کی خدمت کے لیے اس دور میں یکجا تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات تھے اور ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، اور خاص طور پر تینوں خلفائے راشدین اہل بیت کے تمام نفوس قدسیہ کا بہت ہی احترام کرتے تھے، محبت کرتے تھے۔ بے شمار واقعات ہیں، اب چونکہ ٹائم نہیں ہے لہٰذا اللہ تعالی ہمیں صحابہ اکرام کا بھی اور اہل بیت کا بھی احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اہل بیت اور آپ کے صحابہ کی محبت عطا فرمائے اور آپ تمام کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔